استعمال کی جائیں تو اصل مسئلے پر یہ پردہ ڈال دیتی ہیں اور ان کے اس نقصان دہ اثرات. السلام علیکم. کم سویا کریں اور کم کھایا کریں اگر تو کچھ بننے کا موڈ ہے، اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹڈی میں بہت ٹاپ کرنا ہے تو بھی آپ کم کھائیں اور کم سوئیں. اگر زندگی کی بازی میں ٹاپ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ بننا چاہتے ہیں اور مختصر وقت میں بہت سا پیسہ بھی کمانا چاہتے ہیں، اپنے ذہن پہ زور دیں پازیٹو، اور نیند کم لیں. کم کھائیں گے تو نیند بھی کم آئے گی. یہ جو دوائیں کھانی شروع کر دیتے ہیں نیند کی لوگ، وہ کبھی اپنے پہ غور کریں، وہ ہر وقت سست پڑے رہتے ہیں، ان کی جسم میں ہر وقت طاقت نہیں ہوتی. نیند کی دوائیاں کھا کھا کے باڈی بالکل نڈال ہو جاتی ہے، بس پہ دل کرتا ہے ہر وقت سوئے چلے رہے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، اور میں ہر روز نت نئی گفتگو کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہوں. ہر روز نئی باتیں کرتا ہوں آپ کے ساتھ. نیند کی دوائیاں آپ کو بربادی میں لے جاتی ہیں، بیماری میں لے جاتی ہیں، آپ کو سست کر دیتی ہیں، آپ کو بالکل نااہل کر دیتی ہیں، جاہل کر دیتی ہیں، دماغ آپ کا خالی کر دیتی ہیں، اور یہ دوائیاں آپ کو بیکار کر دیتی ہیں. ڈاکٹر تو بیچارے مجبوراً تجویز کرتے ہیں نا، ڈاکٹر کیونکہ آپ کہتے ہیں مجھے دوائی دو، ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں. اب ڈاکٹر جو دوائی دے رہے ہیں وہ پیلز دے رہے ہیں، انسومنیا کے لیے دے رہے ہیں، تو کم خوراک والی سونے والی گولیاں تجویز کرتے ہیں جس سے انہیں وقتی فائدہ ہوتا ہے. لیکن ان دواؤں سے نیند نہ آنے کی بنیادی مسئلے کو حل کرنے میں کوئی مدد نہیں ملتی. اور اگر یہ دوائیں جنہیں ہیپناٹکس کہتے ہیں طویل عرصے تک استعمال کی جائیں تو اصل مسئلے پر یہ پردہ ڈال دیتی ہیں اور ان کے اس نقصان دہ اثرات سے مثلاً زیادہ گمبھیر ہو سکتا ہے، پرابلم زیادہ بڑھ سکتا ہے. مثال کے طور پر بینزوڈائزپین اور لورازیپام، جنہیں ڈپریشن اور پریشانی دور کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس سے غنودگی میں اضافہ ہوتا ہے. ان دواؤں کو استعمال کرنے والا خطرناک حد تک ان کا عادی ہو جاتا ہے. ان سے ان کی یادداشت بھی متاثر ہوتی ہے اور کسی مسئلے پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. نئی قسم کی خواب آور نئی قسم کی جو نیند کی دوائیاں ہیں جنہیں ڈرگز کہتے ہیں، اور جن میں زوپیکلون اور زولپیڈیم شامل ہیں، زیادہ اثر دینے والی سمجھی جاتی ہیں اور جسمانی نظام سے جلد خارج ہو جاتی ہیں. اس لیے دن کے وقت مریض کم غنودگی محسوس کرتا ہے. یہ نئی دوائیں اگرچہ یہ مریضوں کو بہت زیادہ عادی نہیں بناتی ہیں، پھر بھی ان کے سائیڈ ایفیکٹس بینزوڈائزپین جیسے ہی ہوتے ہیں. اس سلسلے میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہیپناٹکس دواؤں کو اگر ناگزیر ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہو تو انہیں مختصر عرصے کے لیے یا وقفے سے استعمال کرنا چاہیے، اور دواؤں کا استعمال اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ڈاکٹر کی ہدایت اور نگرانی میں کرنا چاہیے. بلکہ میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ نیند کی دوائیوں سے جان چھڑائیں. نیند کی دوائیں آپ کو مکمل طور پر باڈی سن کر دیتی ہیں. نیند کی دوائیں بہت کرونک پرابلم میں لی جا سکتی ہیں. آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں، آپ چیخ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور ڈاکٹر پھر آپ کو مجبوراً نیند کی دوائی ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ اس ٹائم پہ وہ چیز بہتر ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ عام زندگی میں آپ کو نیند نہیں آتی ہے اور آپ نیند کی دوائیاں لینی شروع کر دیں، آپ یہ غور کیجئے آپ سست پڑے رہیں گے. اور اب تو یہ ہونے لگ پڑا ہے کہ جب نیند کی دوائیوں سے انسان سست ہوتا ہے تو وہ الٹا چل پڑا ہے. وہ کہتا ہے کسی نے مجھ پر جادو کر دیا، کسی کی میں نظر بد سے گزر گیا، کسی نے مجھ پہ تعویذ کر دیے. وہ دو دو جگہوں پہ جانے لگ پڑتا ہے. نیند کی دوائی تو کجا لے ہی رہے ہیں، اب اس کے علاوہ جو نیم حکیم خطرہ جان جو آپ کو کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا، پھر آپ کو ادھر بھی بھاگنا پڑتا ہے. آپ دونوں جگہوں پہ ٹکراتے ہیں، اینڈ کیا ہوتا ہے؟ بیڈ. ساری زندگی بیڈ پہ ریسٹ کرتے ہیں اور اپنے آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں. خدا را خود کو اتنا بیکار مت سمجھیں. انسان کبھی بڑا نہیں ہوتا، انسان کبھی نااہل نہیں ہوتا، انسان کبھی بیکار نہیں ہوتا، انسان کبھی
اپنے چہرے پہ جھریاں نہیں لاتا، یہ سب کچھ خود کرتا ہے، خود۔ باڈی ایک ربڑ کی طرح ہے، آپ اس کو جیسے چاہیں موو کریں۔ اگر آپ بہترین ایکسرسائز کرتے ہیں، بہترین یوگا کرتے ہیں، بہترین میڈیٹیشن کرتے ہیں، آپ کی سکن بہت ٹائٹ رہے گی، اپنے آپ کو بہتر رکھیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو مائنڈ فریش رہے گا، آپ کے بال بہت گھنے رہیں گے۔ بال گھنے بھی ایک میڈیٹیشن میں آ جاتا ہے، آپ اس کو بھی بہترین کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے علم موجود ہے، اب علم حاصل آپ نے کرنا ہے۔ اپنی نیند کو گوائیں، نیند کو چھوڑ دیں، علم آپ کے پاس دروازے پہ موجود ہے۔ ہم ہر روز آ رہے ہیں آپ کے پاس، ہر روز نت نئی باتیں بتا رہے ہیں، آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں، اور ایکسپیرینس از دا بیسٹ ٹیچر۔ آپ کو ہر بات سے بتا رہے ہیں کہ آپ زندگی کو کس طرف لے کے چل رہے ہیں۔ آپ غلط چل رہے ہیں، ہم سیدھا راستہ بتا رہے ہیں۔ آپ کو راستہ ہی متعین نہیں ہو پا رہا، آپ کبھی ادھر ڈرائیو کرتے ہیں، کبھی ادھر ڈرائیو کرتے ہیں، کبھی ڈرام سے سیدھی ٹکر مار دیتے ہیں کیونکہ آپ کو دماغی کام نہیں کرتا۔ آپ ڈرائیو نہیں کرتے، آپ انجوائے کر رہے ہیں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، سامنے سڑک پہ آپ گاڑیاں مارتے پھر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فریش ہی نہیں ہیں، آپ نے نیند ہی پراپر نہیں لی۔ جب تک آپ نیند پوری نہیں کریں گے تب تک آپ زندگی میں کامیابی نہیں ہو سکتے۔